لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. عاشور کے روزے کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے دیکھا کہ عاشور کا روزہ شیعوں کے نزدیک حرام ہے اور سنیوں کے مطابق یہ نفل روزہ ہے، فرض نہیں. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ روزہ جو کہ صحیح بخاری میں جس کے بارے میں ذکر آیا ہے، اور چونکہ صحیح بخاری میں اس کے بارے میں ذکر آیا ہے تو لوگ بہت زیادہ اس پر تاکید اور اصرار کرتے ہیں. تو ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اور ایسی بہت زیادہ قابل اعتراض حدیثیں ہیں کہ جن کو جمع کر کر غیروں نے رنگیلا رسول اور شیطانی آیات جیسی کتابیں لکھی، اور سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے لوگوں کو موقع ملا کہ وہ اسلام اور رسول اسلام کا مذاق اڑائیں. اور ان قابل اعتراض حدیثوں میں سے کچھ مثالیں ہم نے گزشتہ تقریر میں پیش کی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے عاشور کے روزے کے متعلق، وہ غیر عقلی اور غیر منطقی ہے. اور اس حدیث میں جو یہودیوں کی پیروی میں یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اسلام کے مسلمہ اصول اور متفق علیہ قانون کے خلاف ہے کہ جس میں بہت زیادہ احادیث و روایات میں یہود و نصارہ، کفار و مشرکین وغیرہ کی مشابہت سے ممانعت کی گئی ہے. کہ جس میں سے مثال کے طور پر ایک حکم خضاب موجود ہے کہ جس میں باقاعدہ خاص یہودیوں کی مخالفت میں اور ان سے مشابہت نہ اختیار کرنے کے لیے حکم خضاب آیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ یہودی اپنے بالوں کو سفید ہی رہنے دیتے ہیں بڑھاپے میں، تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مشابہت نہ اختیار کریں، ان کی طرح نہ دکھیں، اور اپنے بالوں کو خضاب کریں، انہیں سفید نہ رہنے دیں، انہیں کالے کریں یا مہندی کے ذریعے انہیں لال کریں. تو یہ جو حکم خضاب ہے یہ باقاعدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں یہودیوں کی مخالفت کے بارے میں اصرار کیا گیا ہے اور ان کی مشابہت نہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا اس بنیاد پر، اور نہ صرف یہ حکم خضاب بلکہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ جن میں خاص طور پر یہودیوں، نصارہ اور کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ غیر عقلی، غیر منطقی اور غیر صحیح ہے، کیونکہ یہ اسلام کے متفقہ علیہ اصول اور قانون کے خلاف ہے کہ جس میں یہودیوں کی پیروی میں یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. بہرحال یہ تمام وہ باتیں تھیں کہ جو گزشتہ تقریر میں تفصیل سے ہم نے بیان کی، اور اس تقریر سے تسلسل قائم رکھنے کے لیے بطور خلاصے کے انہیں فی الحال بیان کر دیا. اب آئیے سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روزے کے بارے میں اور عاشور کے روزے کے بارے میں اسی صحیح بخاری میں دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو چاہے یہ عاشور کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو یہ بالکل صریح اور واضح لفظوں میں حضرت نے اس روزے کو نفل اور مستحب کے طور پر لوگوں کو بتایا، حالانکہ اگر ان حدیثوں کو صحیح مان کر ان پر بحث کی جائے تو ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہی موجود ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اہل سنت والجماعت حضرات عاشور کے روزے کو فرض اور واجب ثابت نہ کر سکے، کیونکہ اسی صحیح بخاری میں یہ دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں باقاعدہ صریح اور کھلے اور واضح لفظوں میں حضرت نے فرمایا کہ اب رمضان المبارک کے جب روزے فرض ہو گئے، واجب قرار دے دیے گئے، تو اب یہ عاشور کا روزہ مستحب ہے، نفل ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب عاشور کا روزہ رکھنے کے بارے میں تاکید اور اصرار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، تو اسی صحیح بخاری میں یہ دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں اجازت دی گئی ہے، جس میں انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے، جس میں اسے مستحب اور نفل بتایا گیا ہے، اور کھلے اور واضح لفظوں میں حضرت نے فرمایا ہے کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ تو اب یہ دونوں حدیثوں کی موجودگی میں صرف ایک حدیث پر کیوں تاکید کی جاتی ہے اور اس پر اصرار کیوں کیا جاتا ہے، اور اس دوسری حدیث کو کیوں بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ دوسری حدیث بھی کہیں اور نہیں، اسی صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ جس صحیح بخاری کی اندر موجود ہونے کی وجہ سے اس حدیث پر اور اس کے حکم پر اتنی شدت اور تاکید سے عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسی دو رخی ہے اور یہ کیسا طریقہ ہے کہ آپ اسی کتاب پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور چونکہ روزہ رکھنے کے بارے میں حدیث اس کتاب میں موجود ہے اس لیے اس پر آنکھ بند کر کے بے چون چرا آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس پر انتہائی شدت سے تاکید اور اصرار کرتے ہیں، لیکن اسی کتاب میں جب دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں باقاعدہ صاف اور کھلے لفظوں میں اجازت دی گئی ہے اور چھوٹ دی گئی ہے کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، تو اس پر کیوں نہیں زور دیا جاتا، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جاتی؟ اور اس حدیث سے جو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھائی یہ انسان کی اپنی مرضی پر ہے کہ جس طرح دیگر مستحبات اور دیگر نوافل کے بارے میں جیسا کہ عموماً اسلام کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو آمادہ کیا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے ان اعمال اور افعال کی طرف، لیکن تاکید اور اصرار نہیں کیا گیا ہے، اور لوگوں کی مزاج اور ان کی سہولت کی آمادگی پر یہ بات چھوڑ دی گئی ہے، اور مستحبات اور نوافل کو انسان اپنی سہولت، اپنے مزاج کی آمادگی اور اپنے وقت اور اپنے مزاج کے حساب سے جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے، اور اس میں کمی و زیادتی کر سکتا ہے، کبھی وہ مستحب عمل کر سکتا ہے کبھی چھوڑ سکتا ہے، اس پر کوئی زور نہیں دیا گیا، اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، اس پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں نہیں پھر اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جاتی، حالانکہ یہ دونوں حدیثیں وہی صحیح بخاری میں موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزے کے بارے میں، عاشور کے روزے کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایسی احادیث اور روایت جھوٹی اور گڑھی ہوئی اور وضع کی ہوئی لوگوں کے درمیان میں پھیلا دی گئی ہیں کہ جس میں عاشور کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں جھوٹے فضائل کا تذکرہ ہے، جس میں ان روایتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ عاشور کا دن بہت بابرکت اور مبارک دن ہے، اس دن گزشتہ انبیاء اور گزشتہ امتیں نجات پائیں، انہوں نے کامیابی ملی، مثلا وہ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ان جھوٹے فضائل والی حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہیں کہ جس میں عاشور کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں جب تاکید اور اصرار کیا جاتا ہے تو بطور دلیل یہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب جھوٹے فضائل والی حدیثیں وضع کی گئیں، گھڑی گئیں اور لوگوں میں پھیلائی گئیں کہ یہ بہت بابرکت دن ہے، کیونکہ اس دن گزشتہ امتیں اور گزشتہ انبیاء کو نجات اور کامیابی ملی۔ مثلا اس میں ان حدیثوں میں اور ان روایتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ وہی عاشور کا دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہی عاشور کا دن ہے کہ جس دن جناب جناب نوح علیہ السلام کو کی کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پہ ٹھہری اور طوفان سے ان کو نجات ملی، یہ عاشور کا دن وہی دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار ہوئی اور وہ آپ جو آگ میں ڈالے گئے تھے تو آپ اس سے جلے نہیں، بچ گئے، اور یہ عاشور کا دن وہی دن ہے کہ جس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون سے نجات ملی اور دریائے نیل آپ نے پار کر کے آپ دوسری طرف نکلے اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اور عاشور کا دن وہی دن ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ ان کے دشمنوں سے انہیں نجات ملی، اور وہ لوگ کہ جو انہیں سولی دینا چاہتے تھے ان کے ہاتھوں سے وہ بچ گئے۔ تو اس قسم کے جو جھوٹے فضائل والی حدیثیں اور روایتیں عاشور کے دن کے روزے کے متعلق اور عاشور کے دن کی فضیلت اور برکت کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلائی گئی، اور یہ تمام روایتیں اور حدیثیں دراصل جھوٹی، وضعی اور گڑھی ہوئی ہیں اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب ہم ان کے بارے میں مخصوص گفتگو آگے کریں گے، لیکن یہاں پر ہم فی الحال اس کے جواب میں جناب میثم تمار رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو تفصیلی طور پر شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں جہاں عاشور کے اعمال کا ذکر کیا، تو انہوں نے عاشور کے اعمال کے ذکر کے دوران عاشور کا دن اور اس دن یہ یزیدی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا خوشیاں منانا، عید منانا وغیرہ وغیرہ، اور اسے برکت قرار دینا، اور اس دن کے روزے کے بارے میں یہ تمام چیزیں آپ نے بالکل تفصیل سے وہاں پر ذکر کی ہیں، اور جس کو انٹرسٹ ہو وہ شیخ عباس قومی کی کتاب مفاتیح الجنان کے محرم کے اعمال میں جہاں عاشور کے اعمال کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہاں پر یہ بالکل تفصیلی گفتگو انہوں نے کی ہے کہ جو تقریباً 2 3 4 صفحات پر مشتمل ہے، وہ اسے ضرور پڑھیں۔ مگر یہاں پر ہم مختصراً صرف اس میں سے جناب میثم تمار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو یہ جھوٹے فضائل جو گڑھے گئے ہیں عاشور کے دن کے بارے میں، اس کا بہت مدلل جواب ہے، اور ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسا ثبوت ہے کہ جو دین اسلام کے اندر موجود مختلف فرقوں میں سے فرقہ شیعہ کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ تو وہ روایت، اچھا پہلی بات تو یہ کہ میثم تمار کون تھے؟ میثم تمار حضرت علی علیہ السلام کے مخصوص صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں سولی دے کر اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دے کر انہیں شہید کیا، اور یہ واقع کربلا کے ٹائم پر یہ قید خانے میں تھے، اور بعد میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ تو یہ میثم تمار کی شہادت والا واقعہ بھی بہت عجیب ہے کہ اس میں انہوں نے جب عبید اللہ بن زیاد نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں سولی دینے کا جب انہیں سولی دینے اور ان کی شہادت کا حکم دیا، تو جناب میثم تمار نے فرمایا کہ میرے مولا حضرت علی علیہ السلام نے مجھے پہلے ہی اس بارے میں اور اپنی شہادت کے بارے میں پوری خبریں دے دی تھی، اور آپ نے علم غیب کے ذریعے مجھے بتا دیا تھا کہ اے میثم تمہیں اس درخت پر سولی دی جائے گی۔ لہذا جناب میثم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور اپنی شہادت سے پہلے اس درخت کو باقاعدہ پانی دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے درخت تجھے قائم و دائم رہنا ہے، کیونکہ میرے مولا کے قول کے مطابق مجھے تجھی پر سولی دی جانے والی ہے۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان کی شہادت کا حکم دیا تو آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے مولا نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ تو مجھے میرے ہاتھ اور پیر کاٹ کر اور میری زبان کاٹ کر مجھے اس درخت پر سولی دے گا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اچھا تمہارے مولا نے تم کو سب پہلے ہی سے بتا دیا تھا، تو ٹھیک ہے اب میں تمہارے مولا کی بات کو غلط ثابت کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ اور پیر تو کاٹوں گا لیکن تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، اور تمہیں اسی طرح درخت پہ سولی دی جائے گی تاکہ تمہارے مولا کا قول جھوٹا ثابت ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر ان کو سولی دے دی جائے اس درخت پر، لیکن زبان ان کی رہنے دی جائے۔ اب ہاتھ پیر کٹنے کے بعد سولی جب دی جاتی ہے اور درخت پر ان کو لٹکا دیا جاتا ہے، تو اس عالم میں بھی جناب میثم رحمۃ اللہ علیہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے حق کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے بعد میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور یہ دیگر آئمہ کے جو آل محمد علیہ السلام میں سے ہیں ان کی حقانیت ثابت ہوتی تھی، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرا سلسلہ خلافت شروع ہوا کہ جس کا 5واں خلیفہ یزید اس وقت موجود تھا، ان تمام کے باطل ہونے کو ثابت کیا جا سکتا تھا ان تمام بیانات سے۔ وہ جناب میثم تمار رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے وہ تمام چیزیں۔ تو اب لوگوں میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اے عبید اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ میثم کو کیوں یوں ہی بات کرنے
کی اجازت دے دی اور ان کو آزادی دے دی اور ان کی زبان کیوں نہیں کاٹی؟ وہ اس عالم میں بھی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جن سے تمہاری اور تمہارے آقا یزید کی خلافت اور حکومت خطرے میں ہے۔ تو آخرکار مجبوراً عبید اللہ بن زیاد حکم دیتا ہے کہ ان کی زبان بھی کاٹ دی جائے، اور ان کی زبان بھی کاٹ دی جاتی، اور بالکل حرف بحرف حضرت علیہ السلام کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے، اور جناب مسلم تمر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اس طرح واقع ہوتی ہے۔ اور آج بھی مسجد کوفہ کے سامنے آپ کا مزار موجود ہے کہ جو تمام ان تاریخی حقائق اور واقعات کو سچ ثابت کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال تو یہ وہ مسلم تمار ہے، یہ اپنی شہادت سے پہلے اور واقع کربلا سے پہلے انہوں نے ایک روایت بیان کی، جس میں انہوں نے کہا کہ بخدا یہ امت اپنے نبی زادے کو قتل کرے گی، اور اس کے بعد میں اسی امت کے افراد اس دن کو بابرکت قرار دیں گے کہ جس دن یہ قتل کیا جائے گا، یعنی عاشور کا دن، اور اسے خوشی اور عید کے طور پر منائیں گے اور بابرکت قرار دیں گے اس دن کو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے میثم، یہ کس طرح ہوگا، اور لوگ کس طرح اس عاشور کے دن کو بابرکت قرار دیں گے اور عید کا دن قرار دیں گے اور خوشی منائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے نبی زادے کو قتل کرنے کے بعد یہ امت کے افراد اس دن کے جس دن یہ قتل ہوگا، عاشور کے دن کے بارے میں، اس کی برکت کے بارے میں جھوٹے فضائل وضع کریں گے، گڑھیں گے اور لوگوں کے درمیان میں پھیلائیں گے۔ وہ ایسی حدیثیں اور روایتیں بنا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جس میں وہ کہیں گے کہ یہ عاشور کا دن وہی دن ہے کہ جس دن مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور وہ تمام جھوٹے فضائل کے جو آج موجود ہیں، جس کا ذکر ہم نے کیا۔ تو جناب میثم تمار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام چیزیں واقع کربلا سے پہلے اور واقع کربلا کے بعد میں یہ چیزیں جو منظر عام پر آئیں، اور یہ جھوٹے فضائل جو آج ہم 1400 سالوں میں یہاں آج تک کے دور میں ہم پہنچے تو ہم نے پائے اور لوگوں میں مشہور ہوئے، تو یہ تمام چیزوں کا ذکر آپ نے واقع کربلا سے پہلے ہی اس روایت میں کر دیا تھا۔ اور یہ روایت باقاعدہ موجود ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہے، نہ صرف یہ بات ثابت کرتی ہے کہ واقع کربلا کے بارے میں پیش گوئی اور واقع کربلا کے بعد میں اس امت کے طرز عمل کی پیش گوئی جناب میثم تمار نے کر دی تھی، بلکہ یہ ہماری حقانیت کو بھی ثابت کرتی ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے علم غیب کی بنیاد پر جناب میثم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ تمام چیزیں پہلے ہی سے بتا دی گئی تھی کہ جو مستقبل میں ہونے والی تھی، کہ جو ہمارا جو فرقہ ہے، ہمارے جو نظریات اور عقائد ہیں، ان کو صحیح ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے فرقے کی حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے یہ میثم تمار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت۔ تو اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ چیزیں کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کا ذکر نہ صرف یہ کہ گزشتہ صدیاں جو 1400 سال میں جو ہوا اس کا ذکر انہوں نے پہلے کر دیا، بلکہ واقع کربلا کا ذکر بھی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر بھی آپ نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے علم غیب کی بنیاد پر یہ تمام خبریں جو آپ کو پہنچی اور جو آپ نے لوگوں میں بیان کی، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ تمام جو جھوٹے فضائل وضع کیے گئے اور گڑھے گئے اور لوگوں میں پھیلائے گئے، دراصل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں، اور حالانکہ اس کے بارے میں بھی مخصوص بحث ابھی ہم کریں گے، لیکن اس کے باطل ہونے اور غلط ہونے کا ثبوت جناب میثم تمار رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ وقت سے پہلے ہی اور واقع کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی آپ نے یہ تمام باتیں بیان کی، اور وقت سے پہلے ان تمام باتوں کا بیان کرنا ہی اس بات کا واضح اور کھلا ہوا ثبوت ہے اور ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ تمام چیزیں واقعی حقیقی ہیں اور انہوں نے صحیح بیان کی ہیں، اور واقعاً ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا۔ اس امت نے اپنے نبی زادے کو قتل کیا، اور قتل کے بعد میں، شہادت کے بعد میں، اس امت نے اس دن کے جس دن یہ قتل کیا گیا، عاشور کے دن کے فضائل اور برکت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے فضائل گڑھے، اور وہ تمام چیزیں گڑھی کہ جسے حرف بحرف یہ تمام چیزیں وقوع پذیر ہونے سے پہلے اور یہ تمام چیزیں منظر عام پر آنے سے پہلے حرف بحرف جناب میثم تمار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ تمام تفصیلی روایت مفاتیح الجنان میں، جسے شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، موجود ہے، کہ جس میں باقاعدہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشور کے دن قبول ہوئی، حالانکہ وہ توبہ انہوں نے ایک مخصوص تاریخ بتائی، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ جو جھوٹے فضائل گڑے گئے ہیں جس کو عاشور کے دن سے منسوخ کیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں دوسری تاریخوں میں دوسرے مہینوں میں ہوئیں، جس کا ذکر انہوں نے اس تفصیلی روایت میں باقاعدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور طوفان سے ان کو نجات ملی اسی عاشور کے دن، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ حالانکہ وہ تو یہ کہیں گے لیکن دراصل حقیقتاً یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ مثلاً فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہوا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ تمام واقعات کا جن کو جھوٹے فضائل کے طور پر عاشور سے منسوخ کیا جاتا ہے اور 10 محرم سے منسوخ کیا جاتا ہے، باقاعدہ انہوں نے اپنی روایت میں تفصیلی طور پر ہر واقعے کا ذکر کیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حالانکہ حقیقتاً دراصل یہ واقعہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہوا تھا، کہ جو محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشور سے الگ دن ہے اور الگ تاریخ ہے۔ تو وہ تمام تفصیلی چیزیں ادھر موجود ہیں، جس کو انٹرسٹ ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ جھوٹے فضائل کے بارے میں ایک تو پہلو یہ تھا۔ اب دوسرا پہلو کہ اگر بفرض محال یہ بات سپوز اگر ہم فرض کر لیں، مان لیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تمام احادیث و روایات کہ جو عاشور کے دن کے بارے میں موجود ہیں یہ صحیح ہیں، اور اس کو بفرض محال ہم صحیح مان لیں، سپوز کہ یہ رائٹ ہے، صحیح، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی چونکہ گزشتہ امتوں میں گزشتہ انبیاء کو عاشور کے دن یہ نجات اور کامیابیاں ملی، لہذا اب اس کی وہ چونکہ یہ نجات اور کامیابی ایک قسم کا خوشی کا مسئلہ ہے، خوشی کی بات ہے، لہذا اس خوشی کے شکرانے کے طور پر ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات ثابت ہوگی نا زیادہ سے زیادہ، اگر اس کو صحیح بھی فرض کر لیا جائے اور مان لیا جائے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے گزشتہ امتوں میں گزشتہ انبیاء کو جو کامیابیاں اور جو نجات ملی تو وہ چونکہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی، لہذا اس خوشی کے شکرانے کے طور پر عاشور کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ بس یہی بات ثابت ہوگی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عام زندگی میں ہم کیا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب خوشی اور غم کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں یہ دونوں آ کر جمع ہو جاتے ہیں تو خوشی کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور غم کو اپنا لیا جاتا ہے اور غم کے مراسم کو جاری کیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارا عام مشاہدہ ہے اور ہر کوئی اس بات سے واقف ہے۔ مثلا کسی گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سب رسومات ہو رہی ہیں، اور اچانک دولہا یا دلہن کا کوئی قریبی رشتہ دار مر جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم انسانوں کا طرز عمل مذہب سے قطع نظر، مذہب کو چھوڑ دو، عام دنیاوی اعتبار سے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، خواہ وہ مذہب کو مانتا ہی نہ ہو، اس کے باوجود انسانوں کے درمیان انسانوں کا طرز عمل کیا ہے، انسانی فطرت کیا ہے کہ جب کسی ایک گھر میں جب شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوں، شادی کا ماحول ہو، شادی ہو رہی ہو کسی کی، اسی گھر میں اس دولہا یا دلہن کا کوئی قریبی رشتہ دار جب مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ انسان کیا کرتے ہیں؟ اب جب کہ خوشی اور موت ٹکرا گئی، ایک ہی وقت جمع ہو گئی، تو عام طور پر کیا دیکھنے میں آتا ہے، کیا مشاہدہ ہے ہمارا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو واقعاً جس کی انسانیت اور بشریت زندہ ہے اور جس پر درندگی اور حیوانگی کا پردہ اس قدر نہیں چھا گیا کہ وہ اس نے اپنی انسانیت اور بشریت کو ہی بھول گیا، وہ تمام انسان جو محبت کے لطیف جذبات اور احساس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اپنے وجود میں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس خوشی کے فنکشن کو، اس خوشی کے جشن کو، اس خوشی کے معاملے کو ملتوی کر دیتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں، اور موت جو ہو گئی، جو کوئی انسان مر گیا تو اب اس کی تجہیز و تدفین و تکفین وغیرہ کے مراسم جاری کرتے ہیں، اور اگر اس سے محبت ہے تو رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے گھر میں، اور شادی پوسٹ پون ہو جاتی ہے، شادی ملتوی کر دی جاتی ہے، اور اس جنازے کے رسوم اور مراسم کو جاری کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارا عام مشاہدہ ہے۔ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خوشی اور غم ٹکراتے ہیں تو خوشی کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، خوشی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور غم کو اپنا لیا جاتا ہے،
اور غم کے مراسم کو جاری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بفرض محال یہ سب جھوٹے فضائل اگر ہم مان لیں کہ ہاں صحیح ہے، گزشتہ امتوں میں گزشتہ انبیاء کو یہ تمام نجات اور کامیابیاں ملی، کہ جو ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس خوشی کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب اس امت محمدیہ میں اسی عاشور کے دن یہ اسی امت محمدیہ میں اسی عاشور کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کی جو المناک اور دردناک شہادت واقع ہوئی، کہ جو نہ صرف اکیلے بلکہ اپنے ہمراہ 18 جوانان بنی ہاشم کو لیے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ میں کل تعداد 72 افراد کی تھی۔ تو یہ نہ صرف ایک بلکہ یہ 72 دردناک اور المناک شہادتیں واقع ہوئیں اسی عاشور کے دن اسی امت محمدیہ میں۔ تو اب یہ عاشور کا دن یہ وہ دن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں گزشتہ انبیاء کو تو نجات اور کامیابی ملی، جو کہ خوشی کا بہت بڑا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس امت میں اس امت محمدیہ میں یہ ایک انتہائی غم کا معاملہ ہے، اور اس دن وہ المناک اور دردناک شہادت واقع ہوئی، اور وہ بڑا غم واقع ہوا کہ جو اس سے پہلے نہ گزشتہ امتوں میں اور نہ گزشتہ زمانے میں کبھی ہوا تھا، اور نہ قیامت تک یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا غم اس امت میں اس امت محمدیہ میں واقع ہوا، اور اسی دن اب ہمارے سامنے یہ دو صورتیں ہیں کہ ہم جو اس امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امت میں اسی عاشور کے دن ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کی وہ المناک اور دردناک شہادت ہے کہ جس کی مثال نہ ماضی میں ہے اور نہ آئندہ مستقبل میں کبھی ہوگی، اور اتنا بڑا غم اور اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی تکلیف نہ کبھی ماضی میں کسی کو ہوئی اور نہ آئندہ کبھی کسی کو ہوگی۔ تو ایک طرف تو وہ ہے، اور دوسری طرف وہ تمام خوشی کے مراحل ہیں کہ جو گزشتہ امتوں اور گزشتہ انبیاء میں نجات و کامیابی کی وجہ سے ہوئے۔ تو اب ہم اگر انسان ہیں، ہم اگر بشر ہیں، ہم اگر احساس رکھتے ہیں، ہمارے دل میں محبت ہے رسول اسلام کی اور ان کی آل کی، تو اب ہماری محبت اور ہماری انسانیت اور بشریت اور ہمارے احساسات و جذبات کا کیا تقاضا ہے؟ کیا ہم وہ گزشتہ امتوں کی گزشتہ انبیاء کی کامیابیوں کو یاد رکھیں، یا اس امت میں ہمارے ساتھ میں ہمارے گھر میں جو موت واقع ہو گئی اس کو دیکھیں؟ یعنی اب یہاں پر مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہم دوسروں کے گھروں میں جو شادیاں ہیں ان کو اٹینڈ کریں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، یا ہمارے گھر میں جو موت ہو گئی ہے اس کا غم منائیں اور اس کے مراسم کو جاری کریں؟ اور کیا فطری تقاضا کیا ہے، اور فطرت اور طبیعت انسانیت اور بشریت کی کیا چاہتی ہے، اور ہمیں بحیثیت انسان کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عام زندگی کے مشاہدے کے حساب سے کہ جو ایک ایسا فطری اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق انسانوں سے ہے، کہ جو صرف بشریت اور انسانیت کی بنیاد پر جو معاشرے وجود میں آئے ہیں، کہ جہاں پر مذہب کا وجود بھی نہیں ہے، مذہب کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں، اس کے باوجود ایسے معاشروں میں ایسے انسانوں کے درمیان میں ہم یہ فطری مشاہدہ کرتے ہیں کہ خوشی کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور غم کو اپنا لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ امت محمدیہ یہ کہاں جا رہی ہے؟ یہ اپنے اس عمل سے کیا بات ثابت کرنا چاہتی ہے؟ ان کی انسانیت اور بشریت کہاں چلی گئی؟ ان کے محبت کے لطیف احساسات و جذبات کہاں مٹ گئے؟ کیا انہیں رسول اسلام اور ان کی آل پاک سے اتنی بھی محبت نہیں کہ یہ اس نفل روزے کو چھوڑ دیں، اور یہ تمام خوشیاں اور یہ تمام جشن اور یہ تمام چیزیں کہ جو یزید نے کی اور یزید کے لوگوں نے کی اس وقت کہ جب یہ واقعہ ہوا، اور آج تک ان 1400 سالوں میں وہی لوگ کر رہے ہیں کہ جو دراصل یزید کی گروہ سے جن کا تعلق ہے، اور جو اس جماعت سے ان کا تعلق ہے کہ جو یزید کی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پر انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس سلسلے میں ایک عجیب سا پہلو، ایک بہت قابل غور بات ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ تمام جھوٹے فضائل کو صحیح مان لیا جائے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عاشور کا دن جب اتنا بابرکت تھا اور بابرکت ہے، کہ جس دن خداوند متعال نے گزشتہ تمام انبیاء کی تمام امتوں کو نجات دی، کامیابی دی،
تو اب جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند متعال کی سنت اور سیرت، جیسا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ تم اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل ہوتے ہوئے نہ دیکھو گے اس کی. تو اب یہ اس کی سنت الہیہ کیوں تبدیل ہو گئی، یہ کیوں بدل گئی؟ جیسا کہ ہم عموماً ہمارے اسلامی معاملات میں اور اختلافاتی معاملات میں یہ بحث اور یہ بنیاد اکثر آتی ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ جب خلافت کے موضوع پر بحث کی تھی تو یہ بات وہاں پر بھی آئی تھی، مگر بہرحال اب یہاں پہ موضوع سے بھٹکنا نہیں ہے، مگر اب چونکہ بات نکل گئی تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. کہ جیسا کہ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ حضرت نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا، تو جبکہ گزشتہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے خلیفہ مقرر کیے اور اپنے بعد میں اپنا جانشین مقرر کیا، اور یہ تمام ذکر تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور انبیاء کے واقعات کی کتابوں میں موجود ہے، اور متفق علیہ تمام امت مسلمہ اس کو مانتی. تو حضرت کے بارے میں یہ سنت الہیہ کیوں تبدیل ہو گئی، اور یہ کیوں مانا جاتا ہے کہ حضرت نے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر نہیں کیا؟ حالانکہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں. حضرت نے کیا. غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 صحابہ کے درمیان میں باقاعدہ اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے حضرت علی علیہ السلام کو من کن تو مولا فاض علی مولا کہہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد یہ علی تمہارا میرا خلیفہ اور جانشین ہے اور نائب ہے اور تمہارا پہلا امام اور خلیفہ ہے. بہرحال وہ ایک الگ بات تھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر عاشور کے معاملے میں کیوں سنت الہیہ بدل گئی. جب گزشتہ انبیاء کو، گزشتہ امتوں کو اس نے نجات دی، کامیابی دی، تو اس امت محمدیہ میں رسول اللہ کے نواسے اور آپ کے تیسرے خلیفہ اور نائب اور جانشین کو کہ جو حقیقی اور اصلی وارث تھے حضرت کے، ان کو کیوں نہیں نجات ملی، وہ کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ جس طرح گزشتہ انبیاء اور امتوں میں باطل کے نمائندے ہلاک ہوئے اور حق کے نمائندوں کو نجات اور کامیابی ملی، اسی طرح اس امت محمدیہ میں امام حسین علیہ السلام حق کے نمائندہ تھے، رسول اللہ کے حقیقی اصلی وارث اور نائب و جانشین تھے، اور سامنے یزید تھا کہ جو باطل کا نمائندہ تھا، اور اسی گروہ سے اس کا تعلق تھا کہ جس گروہ سے نمرود شداد حامان وغیرہ تھے، فرعون وغیرہ تھے. تو اب کیوں یہ سنت الہیہ بدل گئی؟ اور جس طرح گزشتہ انبیاء اور امتوں کو اس نے نجات اور کامیابی دی، اس طرح امام حسین علیہ السلام کو اس نے کیوں نجات اور کامیابی نہیں دی؟ اور یہ بابرکت دین کیوں امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں معاملہ بالکل الٹ گیا، اور یزید جو کہ باطل کا نمائندہ تھا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو فتح ملی، اور امام حسین علیہ السلام کے جو حق کے نمائندہ تھے ان کو نجات نہ مل سکی، وہ کامیاب نہ ہو سکے مادی اور دنیاوی اور نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو. حالانکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بہرحال تو یہ بھی ایک ایسا عقلی اور منطقی اعتراض ہے کہ جو اس تمام جھوٹے فضائل والی حدیثوں کے خلاف اٹھایا جا سکتا ہے، اور جس پر اگر انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ واقعا یہ تمام فضائل اور یہ تمام چیزیں کہ جو مشہور کی گئی ہیں یہ حقیقی صحیح نہیں ہے، اصلی بات نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. یہ صرف وضع کی گئی گھڑی گئی باتیں ہیں کہ جس کا مقصد صرف عاشور کے دن لوگوں کو روزہ رکھنے پر تاکید کرنا اور اصرار کرنا ہے. اور یہ بات کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ ابھی ہم آئندہ ان گفتگو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بحث کریں گے، اسے بھی بیان کریں گے کہ یہ دراصل کیوں یہ کیا جا رہا ہے، اتنا تاکید اور اتنا اصرار عاشور کے دن روزے کے بارے میں. وہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہمارے آئے گا. مگر یہ بات یہاں پر جھوٹے فضائل کے بارے میں تو یہ قابل اعتراض عقلی اور منطقی بات ہے کہ جس پر انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. بہرحال سامعین کرام، یہاں پر آ کر ہماری آج کی تقریر اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.